إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث کی تعلیمات لے کر امت تک منتقل کرنے والے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہیں کہ دین کی جو بات بھی ہم تک پہنچائیں اس میں وہ 100% سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے۔ البتہ بطور بشر، بطور انسان ان سے دیگر امور میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی ہو جو آپ نے نہ کہی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک شان دی ہے، ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، جس کا اعلان اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بار بار کرتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اس لیے جب صحابہ کرام حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور یہی چیز کئی لوگوں کو کھٹکتی ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مشکوک بنا دیا جائے، انہیں داغدار کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت اور ان کا اعتبار نکال دیا جائے۔ کیونکہ جب لوگوں کو ان پہ یقین نہیں رہے گا، ان پہ اعتماد نہیں رہے گا، تو لوگوں کا اس قرآن سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا جو ان کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ جب لوگوں کا صحابہ کرام پہ یقین اور اعتماد نہیں رہے گا تو پھر ان کا ان احادیث سے بھی اعتبار اور اعتماد اٹھ جائے گا جو احادیث ان صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں، لوگوں تک پہنچی ہیں۔ اس لیے علماء امت نے ہمیشہ سے صحابہ کرام کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا مقابلہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بے سر و پا ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو چند ایک ان سے ثابت ہیں ان میں بھی تصویر کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے، دوسرا رخ چھپا لیا جاتا ہے، اور جن امور میں ان سے واقعی غلطی ہوئی ہے وہ امور بھی معمولی سے ہیں، ان کے عظیم کارناموں اور ان کی وہ جہود اور ان کی وہ محنتیں جو انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی ہیں، توحید کے لیے پیش کی ہیں، قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے پیش کی ہیں، ان کے سامنے
ان معمولی غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں خصوصی طور پہ اعتراضات ہوتے ہیں، شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہمارے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں کئی ایک اعتراضات کیے گئے، کئی ایک شکوک و شبہات پیش کیے گئے۔ ان میں سے چند ایک کے اوپر گزشتہ خطبات جمعہ میں گفتگو کر چکا ہوں، اور آج یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی اذانیں دو کر دیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی، ہمارے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی، ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی، خود جناب عثمان بن عفان کے ابتدائی زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی، اور پھر جناب عثمان نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، جبکہ دین میں کسی کو بھی کسی قسم کے اضافہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دین وہی رہے گا جو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت کامل کر دی ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ جب اللہ نے مکمل دین نازل کیا ہے تو پھر اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیوں کیا جائے، کسی نئی چیز کو داخل کیوں کیا جائے؟ اسی لیے تو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے، اگرچہ دین کے نام پہ ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے نام پہ ہے، اور آپ سے محبت واجب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ سے محبت کے نام پہ اسلام میں تیسری عید کا اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب تیسری عید کا اضافہ کرنا درست نہیں ہے تو جمعہ سے پہلے دوسری اذان کا ایجاد کر لینا وہ کیوں کر ٹھیک ہوگا؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس اذان کا مقصد کیا تھا، کون سے حالات تھے جن حالات میں اس اذان کا اجرا ہوا۔ امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث امام ابن المنذر وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحابی ہیں اور چھوٹے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرایا، اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ تو یہ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، اور اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھ جاتا تب اذان ہوتی، اور اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا۔ لیکن صائب بن یزید کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور لوگوں کے گھر دور دور تک پھیل گئے، جبکہ پورے مدینہ میں وہ مسجد جس مسجد میں خطبہ جمعہ دیا جاتا تھا وہ ایک ہی مسجد تھی، اور اسے کہتے تھے مسجد نبوی۔ تو جناب عثمان بن عفان نے دیکھا کہ لوگ مدینہ میں بہت بڑھ چکے ہیں، لوگوں کے گھر دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور لوگ نماز جمعہ کے لیے لیٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ جناب عثمان بن عفان نے کئی لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے ایک اذان دی جائے، اور وہ اذان کہاں دی جائے؟ مدینہ کی مارکیٹ میں، مدینہ کے بازار میں
اس بازار میں ایک جگہ ہے زورا، اس مقام زورا پہ اذان دی جائے تاکہ لوگ اپنی دکانیں بند کریں، کاروبار ختم کریں، اپنے گھروں میں جائیں، غسل کریں، لباس پہنیں اور مسجد میں آئیں۔ ان امور پہ اچھی طرح توجہ دینی چاہیے کہ اذان کا مقصد کیا تھا۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بنیادی طور پہ یہ اذان انتظامی اذان ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس اذان پہ بہت زیادہ نیکیاں دیں گے، یا یہ اذان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، یا اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسجد نبوی سے دور دور رہتے ہیں وہ بازار میں جب اذان سنیں گے تو کاروبار بند کریں گے، اپنے گھروں میں جائیں گے، غسل کریں گے، وضو کریں گے، لباس پہنیں گے اور مسجد میں وقت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جناب عثمان بن عفان نے جب دیکھا کہ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں تب انہوں نے اس اذان کا آغاز کیا، اور یہ مستقل طور پہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ اذان کسی وجہ سے تھی، کسی سبب سے تھی، کسی حاجت سے تھی۔ جب وہ اسباب نہیں رہیں گے، جب وہ ضرورت نہیں رہے گی تو پھر اس اذان کی ضرورت، یہ اذان بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے آج علماء کرام سے اگر پوچھا جائے کہ جمعہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ علماء کرام اس معاملے میں دو رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان خلیفہ راشد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اسے اپنا لینا، اور میرے بعد میرے وہ خلیفہ جو ہدایت کے اوپر ہوں گے، جو راشد قسم کے ہوں گے، ان کی سنت کو بھی اپنانا، ان کے طریقہ کار کو بھی اپنانا۔ تو جناب عثمان بن عفان خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو انہوں نے اس اذان کا آغاز کیا اور امت نے اس کو قبول کیا۔ اس لیے بہت سے علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اذان آج بھی جاری و ساری رہنی چاہیے، اور جہاں جہاں خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے وہاں وہاں پہ یہ اذان ہونی چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ اسباب، وہ حالات جن حالات میں اس اذان کی ضرورت محسوس کی گئی ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ وہ حالات موجود ہیں تو اس اذان کا جواز رہے گا، ورنہ اس اذان کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ مستقل شریعت نہیں ہے۔ جناب عثمان بن عفان بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن صحابی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اور دین وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اس لیے یہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اس اذان کی ضرورت نہیں ہے وہاں اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ علماء کرام کہتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ اذان کہاں ہو، مسجد میں نہیں، یہ اذان مارکیٹ میں ہونی چاہیے، یہ اذان بازار میں ہونی چاہیے، تاکہ اس کا مقصد پورا ہو۔ بازار میں کاروبار کرنے والوں کو پیغام ملے کہ اب کاروبار بند کرو، دکانیں بند کرو، گھروں میں جاؤ، غسل کرو، کپڑے پہنو، مسجد میں آؤ۔ یہ اس اذان کا مقصد ہے۔ یہ کوئی نماز ظہر کی طرح کی اذان نہیں ہے، نماز عصر کی طرح کی اذان نہیں ہے، نماز مغرب کی طرح کی اذان نہیں ہے کہ جہاں اذان اور نماز کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ وہ اذان ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار بند کیا جائے، لوگ اپنے آفس سے اٹھیں، اپنے گھر جائیں، غسل کریں، لباس پہنیں اور مسجد میں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان اس اذان سے جو امام کے منبر پہ بیٹھنے کے موقع پہ ادا کی جاتی ہے اس سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہونی چاہیے، پون گھنٹہ پہلے ہونی چاہیے، تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ اور اگر آپ نے اصل اذان سے 10 منٹ پہلے اذان دینی ہے، اصل اذان سے 15 منٹ پہلے اذان دینی ہے، تو پھر اس اذان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس اذان کا اجرا اس کے لیے ہوا تھا۔
دوسرے نمبر پہ یہ اذان زوال سے پہلے ہونی چاہیے، زوال کے بعد نہیں۔ جناب عثمان بن عفان نے اذان کا آغاز کیا زوال سے ایک وقت پہلے، ایک مدت پہلے۔ تو اذان بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، اور اصل اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس کی ضرورت بھی ہو۔ اور آج کل یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اذان کیوں دی جاتی تھی؟ کہ لوگوں کو وقت معلوم نہیں ہوتا تھا، کاروبار میں مصروف ہوتے، مشغول ہوتے، تو مارکیٹ میں اذان دی جاتی تھی تاکہ وہ کاروبار بند کریں۔ اب ہر آدمی کے پاس گھڑی ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے جو وقت بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وقت معلوم کرنے کے لیے کئی سہولتیں اب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اس اذان کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اذان پہ کلی طور پہ اتفاق نہیں کیا، اس پہ کلی طور پہ اجماع نہیں ہوا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس اذان کو قبول نہیں کیا۔ امام ابن ابی شیبہ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اذان درست نہیں ہے۔ اور ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں تھے تو خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے تو ایک ہی اذان کہلوایا کرتے تھے، اور اس بات کا تذکرہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ جب جناب عبداللہ بن زبیر کی مکہ پہ حکومت قائم ہوئی تو وہ بھی اپنے لیے ایک ہی اذان کہلوایا کرتے تھے، 2 اذانیں نہیں کہلواتے تھے۔ بعد میں آپ تابعین کی طرف آ جائیں، تبع تابعین کی طرف آ جائیں، امام سفیان ثوری، امام عطا بن ابو رباح، امام حسن بصری اور امام شافعی، یہ سب کے سب خطبہ جمعہ کے موقع پہ ایک اذان کے قائل ہیں، دوسری اذان کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام میں صاف صاف کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ سے پہلے ایک اذان دی جائے جبکہ امام منبر پہ بیٹھ چکا ہو اور اس کے بعد خطبے کا آغاز کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جناب عثمان بن عفان نے خطبہ جمعہ سے پہلے 2 اذانیں کہلوائی ہیں، ایک اذان تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اور ایک اذان اس موقع پہ جبکہ امام منبر پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ پہلی اذان انتظامی قسم کی اذان تھی، اس زمانے میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور جناب عثمان نے صحابہ کرام سے اس معاملے میں مشورہ کیا، ان کا مشورہ لینے کے بعد اس اذان کا آغاز کیا، اور وہ مستقل طور پہ کوئی شریعت نہیں ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت ہے، ایک حاجت کے تحت ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، جب وہ اسباب موجود ہوں اور اگر وہ اذان اس انداز سے دی جائے جس انداز سے جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں دی جاتی تھی تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب وہ اسباب نہ رہیں، وہ حالات نہ رہیں، وہ ضرورت نہ رہے، یا اس طریقے سے اذان نہ دی جائے جس طریقے کے مطابق ان کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی، تو پھر اس اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی مساجد میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، ہماری اس مسجد میں بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے عین مطابق ہے، جناب ابو بکر صدیق کے طریقے کے عین مطابق ہے، جناب عمر فاروق کے طریقے کے عین مطابق ہے۔ یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ وہ مساجد جن مساجد میں خطبہ جمعہ سے پہلے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلی اذان کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ادا کرنے کے لیے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ نماز ظہر کے لیے اذان ہو، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ نماز عصر کے لیے اذان ہو، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ نماز فجر کے لیے اذان ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اذان شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی ضرورت کو حل کرنے کے لیے ہے، یہ کوئی باقاعدہ طور پہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اس اذان کے بعد سنتیں ادا کرنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ سنتوں کے بارے میں درست رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے، خطبہ جمعہ سے پہلے سنتوں کے نام پہ کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
صاحب بن یزید کیا بتا رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ تشریف لاتے، ممبر پہ بیٹھ جاتے، اذان ہوتی، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا، یعنی کہ سنتوں کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو جمعہ کے دن پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں آتے ہی تحیت المسجد کے طور پہ 2 رکعتیں ادا کریں، جو ہر مسجد کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں، اگرچہ آپ خطبہ جمعہ سے پہلے آئیں، 2 رکعتیں ادا کریں تب بیٹھیں، اور اس کے بعد جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، لیکن سنتوں کے نام سے نماز جمعہ سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نوافل ہیں جتنے آپ ادا کر لیں۔ اور اگر آپ لیٹ آتے ہیں، امام صاحب خطبہ شروع کر چکے ہیں، پھر بھی آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے اپنا خطبہ جمعہ رو کر سوال کیا کہ میرے صحابی 2 رکعتیں ادا کر چکے ہو؟ کہنے لگے میں نے ادا نہیں کی۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو، لیکن مختصر طور پہ ادا کرو، یعنی کہ اس کے بعد خطبہ سننا ہے۔ تو کوئی بھی صاحب جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعتیں ادا کیے بغیر مسجد میں نہ بیٹھیں، یہ مسجد کا حق ہے، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہو تب بھی 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن پھر بتا دوں، سنتوں کے نام سے نماز جمعہ سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، البتہ نماز جمعہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں۔ آپ 4 پڑھنا چاہیں افضل بات ہے، 2 پہ اکتفا کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحابہ کرام کی شان کو اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن کا اور احادیث کا اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ آپ سے محبت واجب ہے ہر ایک سے بڑھ کر، اللہ کی ذات کے بعد جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرانس کے لوگوں کا، فرانس کی حکومت کا ان خاکوں کی حمایت کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے طور پہ جاری کیے گئے، یہ بہت بڑی آپ کی گستاخی ہے، آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن سچا، میرے اللہ سچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے، اور وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ کافر بہت اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، بس کلمہ نہیں پڑھا باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بہت دفعہ کہا جاتا ہے، بڑے ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، یورپ کے لوگ مکمل طور پہ مسلمان ہیں، بس ایک کلمہ نہیں پڑھا۔ جبکہ 9 ستمبر کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ان مسلمانوں پہ حملے کیے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ابھی ہم نے فرانس میں دیکھا کہ کیسے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے خلاف خاکے لگانے ہیں، لوگوں کو دکھانے ہیں، اور فرانسیسی حکومت کا بھی اس پہ اصرار ہے، اور اب تک ان کا اصرار ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی، اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، کہ تمہارے خلاف جو عداوت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔
ان کے سینوں میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو عداوت پائی جاتی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو عداوت انہوں نے ظاہر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کے مطالبے کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہودی اور عیسائی نہیں بن جائیں گے۔ جب تک آپ مسلمان ہیں چاہے برائے نام، تب تک ان کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز ان کے مطالبے بڑھتے رہتے ہیں، ہم ان کے مطالبے مانتے جاتے ہیں، کبھی مدرسوں کے خلاف، کبھی مسجدوں کے خلاف، کبھی علماء کے خلاف، کبھی قرآنی تعلیمات کے خلاف، کبھی شریعت کے خلاف، اور ان کے مطالبے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب ہمیں اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ آپ کی گستاخی کے نام پہ جو بھی اٹھتا ہے جس کو چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ جہاں فرانسیسیوں کا، کافروں کا آپ کی توہین کرنا غلط، وہاں یہ بھی غلط کہ جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، آپ اٹھیں اور اس کو قتل کر دیں اور پھر کہیں جی یہ اللہ کے رسول کا گستاخ تھا، اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ آپ سب یہ بات جان چکے ہوں گے کہ خوشاب میں ایک بینک کے سیکورٹی گارڈ نے بینک کے مینیجر کو قتل کیا، اور پہلے کہا کہ یہ قادیانی تھا، پھر کہا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں، پھر کہا کہ یہ کہتا تھا کہ فرض نماز پڑھ لو، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور افسوس ہے ہمارے لوگوں پہ کہ یہ اس معاملے میں کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس سیکورٹی گارڈ کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ مل کے نعرے لگائے، اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ مجرم تھا، سیکورٹی گارڈ مجرم تھا، اور وہ بینک مینیجر اگرچہ سودی ملازمت کے ہم حق میں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر تھا۔ ایک گناہ اسے سرزد ہو رہا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا تھا، بالکل قادیانی نہیں تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں، تو یہ تو عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، اور جو یہ سمجھے میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ انبیاء کرام لوگوں کو یہی تو سکھانے آئے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آپ کہا کرتے تھے دعا عبادت ہے، اللہ سے سوال کیا کرو، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھا کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جی وہ کہتا تھا کہ فرض نماز کافی ہے، سنتے رہنے دو، تو اس کا سبب یہ معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی گارڈ نماز کے نام پہ، یعنی کہ نماز کے وقت کو غلط استعمال کر رہا تھا۔ آپ سیکورٹی گارڈ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بینک کی حفاظت کرنا، وہاں پہ آنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے نام پہ بڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ چھٹی لے کر گئے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں آپ، تو ڈیوٹی کے ٹائم پہ کوئی آدمی تلاوت شروع کر دے، لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس اپنا معاملہ لے کر، اپنی فائلیں لے کر، اور وہ آگے سے تلاوت شروع کر دے، نوافل شروع کر دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز ادا کی جائے گی، سنتے بھی آپ ادا کریں، یقیناً ادا کرنی چاہیے، لیکن جلدی سے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچیں۔ اور آخر میں پھر یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک کا سیکورٹی گارڈ یہ ملازمت جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سودی بینکوں کی حفاظت کرنا، سودی بینکوں کو اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینا، سودی بینکوں میں کوئی بھی جاب کرنا، کوئی بھی تعاون کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام اصول بیان کر دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے معاملے میں، ظلم و زیادتی کے معاملے میں کسی قسم کا تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو اس میں آپ تھوڑا تعاون کریں یا زیادہ، دونوں طرح غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس ملک کو امن و امان والا ملک بنائے، اس کی حفاظت فرمائے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو بیماری پہ صبر جمیل کی توفیق دے، یا اللہ اس بیماری کو ان کے گناہوں کے جڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے،
یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے، قبروں میں جا چکے، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، انہیں قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا، پکا نمازی بنا، پکا توحیدی بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے، الہاد کے فتنوں سے، شکوک و شبہات کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔